بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ خیریت سے ہی ہوں گے۔ اور یہ رات کے تقریباً 11:30-12 بجے کا ٹائم تھا۔ اتنی تیز بارش ہوئی جا رہی تھی اس ٹائم پہ، اور یہ ہمبل کی گاڑی اور سائیکل اور اسکوٹی ہر چیز سین میں پڑی ہوئی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ یہ میں اٹھا کے اندر رکھتی ہوں۔ اور یہ سارے کپڑے جو آج دھوئے تھے، کیونکہ آج لاسٹ مطلب چھٹی تھی اور کل سے پھر اسکول جانا تھا۔ اور یہ میرے ساتھ پتہ نہیں، یہ ایک عجیب سا مسئلہ ہے کہ جس دن چاہے وہ یہ سمر ویکیشنز ہوں یا ونٹر ویکیشنز ہوں، تو یا 2 چھٹیاں ہی ہو جائیں نا، یا 3 ہی چھٹیاں ہو جائیں، تو اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ صبح کو مطلب بندہ ریلیکس ہو کے لیٹ اٹھتا ہے، نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ تو پھر مجھے ساری رات اس وجہ سے نیند نہیں آتی جس دن صبح اسکول جانا ہوتا ہے، کہ میں کیا کروں گی، مجھے جاگنی ہوگی۔ آج ہم نے اپنی خالہ گھر دعوت پہ جانا تھا آج، لیکن بارش کی وجہ سے نہیں گیا۔ اور یہ میں نے سوٹ وہاں پہ جانے کے لیے پریس کیا تھا، یہ میں نے ایڈن روب سے لیا تھا، مجھے بہت پسند تھا۔ اور یہ بچوں کے کپڑے پریس کیے تھے، وائٹ سوٹ ان کے پریس کیے تھے۔ اول تو میں مطلب اس موسم میں، یہ ساون کے موسم میں تو بالکل ہی میرا دل نہیں کرتا وائٹ کپڑے پہنانے کو۔ یہ جسٹ عید والے دن پہنائے تھے، اور اس کے بعد سے اب تک کے ان کے اوپر جو داغ تھے نا کچھ، وہ بالکل بھی نہیں اترے تھے۔ اور باقی یہ سارے کمرے میں نے مطلب سارے ڈرائنگ روم میں کپڑے جو دھوئے تھے وہ پھیلائے ہوئے تھے، تاکہ چلو صبح تک اگر اکٹھے کر کے رکھیں تو وہ مطلب کپڑے جو ہیں وہ باسی ہو جاتے ہیں، ان میں سے اسمیل آنے لگ جاتی ہے۔ اور یہاں پر میں اس ٹائم جو ہے وہ کپڑوں کو مطلب الگ الگ کر کے پھیلا رہی تھی، کیونکہ بچے سو گئے تھے، اور مجھے یہ تھا کہ ہر کام بچوں کو سلا کے ہی کرنا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ایک میری ہیبٹ سی بن گئی ہے کہ بچے سوئیں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے نا، وہ باقی کے سارے کے 23 گھنٹوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس 1 گھنٹے میں اتنا کام مطلب سمیٹا جاتا ہے کہ وہ باقی سارے گھنٹوں میں بھی نہیں سمیٹا جاتا۔ اور یہاں پہ میں نے جب ان کی وہ چیزیں ہمبل کی اٹھا کے اندر رکھی نا، تو میں اچھی خاصی بھیگ گئی تھی۔ اور اس کے بعد گیلوں کپڑوں کے ساتھ جب میں کمرے میں سوئی تو کمرے میں اے سی چل رہا تھا، کیونکہ موسم چاہے باہر کا جتنا بھی ٹھنڈا ہو جائے، لیکن کمرے میں حبس ہو جاتا ہے، اتنی ہیومیڈیٹی ہے، 70 75 80% تک ہیومیڈیٹی ہو جاتی ہے، تو پھر اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی۔ تو پھر مجھے اچھی خاصی ٹھنڈ لگتی رہی تھی، اور رات مجھے 2:30 سے 3 بجے کے قریب جا کے کوئی تھوڑی سی نیند آئی تھی۔ پتہ نہیں عام دنوں میں 9 بجے نیند آ جاتی ہے، لیکن جب یہ ہونا کہ صبح جلدی اٹھنا ہے تو پھر مجھے ساری رات نیند نہیں آتی۔ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو پھر مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے، یا یہ ایک عجیب سی مطلب سائیکولوجیکل سا ایفیکٹ جو ہے یہ مجھ پہ ہی ہے۔ اور یہ میں اسکول چلی گئی تھی، بچہ بالکل بھی کوئی نہیں تھا، 1 یا 2 بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، کیونکہ اسکول کے سامنے کی جو سڑک ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ کیچڑ تھا کہ بچوں کے لیے وہاں سے گزر کے آنا بہت مشکل تھا۔ اور سارے گراؤنڈس جو تھے یہ آپ دیکھ لیں، ان میں اتنا پانی تھا، اتنا پانی تھا۔ کچھ یہ ہوتا ہے کہ گلیوں وغیرہ مطلب سڑکیں وغیرہ تو بنتی رہتی ہیں، لیکن جو اسکول ہوتا ہے، اسکولوں کی عمارت، اور خاص طور پہ گورنمنٹ کے اسکولوں کی عمارت جو ہوتی ہے نا، وہ کوئی مطلب سالوں پہلے کی بنی ہوتی ہے۔ اور پھر اکثر میں نے دیکھا ہے، موسٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو اسکول ہوتا ہے نا وہ نشیب میں آ جاتا ہے، مطلب اس کے اندر جو گراؤنڈز وغیرہ ہوتے ہیں نا، پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ گلیوں میں پانی بھرتا ہے تو وہ سارا پانی نا اسکولوں میں آ جاتا ہے۔ گورنمنٹ کی جو جتنی بلڈنگز میں نے مطلب دیکھی ہیں نا، موسٹلی کے اندر اس طرح پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کا جو مطلب آفس ہوتا ہے ڈیپٹیز وغیرہ کا، وہ بھی ادھر برے والا میں ہے، اور اس کے اندر بھی اس طرح کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ایشو ہے۔ اور بچہ کوئی تھا نہیں، بار بار ہر 10 منٹ میں بارش رکتی تھی، 10 منٹ کے لیے، اور جس 10 منٹ میں بارش رکتی تھی نا اس میں دھوپ بھی نکل آتی تھی۔ اور یہ والا سوٹ جو تھا یہ پھر میں نیکسٹ ڈے پہن کے مطلب اسکول چلی گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ ایسے ہی دعوت پہ چلی جاؤں گی، لیکن دعوت پھر منڈے کو ہم گئے تھے، مطلب اب جب میں وائس اوور کر رہی ہوں تو ہم کھانا کھا کے ان کے گھر سے واپس آ چکے ہیں۔ اور یہ جو جوتا ہے یہ میں نے ہیلز سے لیا تھا، یہ 50% آف پہ تھا، 2000 کا تھا تو مجھے یہ 1000 میں مل گیا۔ یہ میں نے پہنا تو مجھے بہت اچھی سی فیل آئی تھی، یہ اتنا لائٹ جوتا تھا
اور اس کی گرپ بہت اچھی تھی پاؤں کے اوپر، اور چلنے میں بھی اس کی بڑی گرپ تھی، مطلب ایسے نہیں لگتا تھا کہ کیچڑ میں یہ پھسل جائے گا، اور اچھا مجھے مطلب لگا، میرے دل کو لگا جوتا۔ میں کبھی بھی جو جوتا ہے نا وہ مہنگا یا سستا دیکھ کے نہیں لیتی، میں اب تو موسٹلی جو مجھے میرے دل کو لگے اور میرے پاؤں کو کمفرٹیبل لگے نا، میں وہ جوتا لیتی ہوتی ہوں، اور پھر مجھے اس چیز کی اب کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی یہ جوتا اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے، بس اگر میرے پاؤں کے لیے کمفرٹیبل ہے دیٹس اٹ، مجھے اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اوبویسلی بچے ہیں چھوٹے اور مجھے بچوں کو اٹھا کے بھی چلنا پڑتا ہے نا، تو مجھے پھر ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اب تو شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یہ جو ہے برانڈز اور برانڈ فوبیا نا، اس میں سے امیون ہو گئی ہوں، مجھے یہ چیزیں اب زیادہ اتنا میٹر نہیں کرتی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کبھی ہوتا ہے بندہ ایک دو چیزیں لے لے، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں اگر برانڈ کی چیز نہیں ہوگی میرے پاس تو میں وہ پہنوں گی نہیں یا واٹ ایور۔ اور یہاں پر میں واپس آ رہی ہوں اپنے گھر، اور میں رکشے پہ آ رہی تھی، بھائی میرا صبح چھوڑ آیا تھا، لیکن واپسی پہ پھر اس کو، ابھی میں ادھر اپنے پاپا کے گھر میں ہی ہوں، ابھی میں اپنے گھر سسرال والے گھر میں نہیں گئی، کیونکہ مجھے یہ ایشو ہے کہ میں جب تک بارشیں ہیں تو مجھے دل نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو ساتھ لے کے جاؤں، کیونکہ پھر پتہ نہیں کس طرح کا موسم ہو جائے اور کس طرح کا نہ ہو، تو بچے کے ساتھ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو میں بچوں کو چھوڑ کے جاتی ہوں، اور پھر میں خود بھی ایزی رہتی ہوں، تو چلو بچے بھی، اگر میں کسی مسئلے میں ہوں یا مطلب موسم کی وجہ سے ڈیلے ہوئی جا رہا ہے یا کبھی کوئی سواری نہیں ملتی یا واٹ ایور، تو پھر مجھے یہ ایشو نہیں ہوتا نا کہ بچے تنگ کر رہے ہیں یا بچہ بھوکا ہے، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلو شکر اللہ کا بچے سیف ہیں۔ اور یہ شام کا ٹائم ہم جا رہے تھے، اور یہ فارم پہ ہم ان کو کھانا دینے یہاں رکے تھے، تو یہ آپ دیکھیں گے کتنا وہ ہے، اور اس ٹائم ہم دعوت کے لیے ہی جا رہے تھے کیونکہ ڈنر پہ انہوں نے بلایا تھا، اور لیکن یہ فارم پہ ملازموں کو کھانا جاتا ہے تو ان کے لیے تو پھر اوبیسلی بنا کے جانا پڑتا ہے۔ اور یہ سن سیٹ دیکھیں، مطلب یہ اتنے بادل تھے کہ اچانک سے وہ ڈارکنیس ہو جاتا تھا اور اچانک سے روشنی روشنی سی فیل ہونے لگ جاتی تھی، لیکن جو بھی ہے جیسا بھی ہے، گاؤں میں مطلب سن سیٹ جو ہوتا ہے نا وہ درختوں کے اوپر سے جب سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے تو وہ خاصا فیسینیٹنگ سا لگتا ہے، مطلب ایک اچھا سین لگتا ہے وہ۔ اور یہ اس لیے کیمرہ اتنا ہل رہا ہے کیونکہ یہ جو سڑک ہے نا اس کے اوپر بہت گڑھے ہیں، تو وہ بار بار اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے نا کیمرہ خراب، مطلب وہ ویڈیو صحیح سے کیپچر نہیں ہو رہی تھی۔ اور یہاں پر ہم ان کے گھر پہنچ چکے ہیں، میں ان کی دیگچیاں فرول کے چیک کر رہی ہوں کہ وہ کیا بنا رہی تھیں، اور انہوں نے قیمہ بنایا تھا، مٹن بنایا تھا، اور فرائیڈ رائس تھے، شامی تھے، میٹ فرائی کیا ہوا تھا، اور باقی کولڈ ڈرنک وغیرہ اور سیلڈ اور یہ سب کچھ، اور یہاں پر میں تو کھا چکی ہوں، بچوں کو بھی کھلا دیا تھا، اور اس کے بعد ہی میں نے ویڈیو آن کی تھی۔ زیادہ نہیں مطلب بنتی اس طرح کے موقعوں پہ ویڈیو، کیونکہ نا ابھی بھی وہ اچھا، کچھ لوگ، ہر بندے کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، تو وہ نہیں بھی اچھا لگتا اس طرح بار بار کیمرہ آن کرنا، تو اس لیے بھی میں نے بہت زیادہ مطلب نہیں بنائی تھی، کیونکہ میرے خالو بھی تھے تو مجھے مطلب تھوڑا سا نا آڈ سا فیل ہو رہا تھا ویڈیو بناتے ہوئے۔ اور یہ میرے بچے وہ دیکھیں حنبل اور یہ حاتب، اور انہوں نے یہاں پر آ کر بھی اتنا ہی ادھم مچایا ہوا تھا، یہ کہیں جا کر مطلب ایسا فیل ہی نہیں کرتے کہ یہ گیسٹ آئے ہیں تو انہیں تھوڑا سا ریزرو ہونا چاہیے یا نہیں۔ یہ دیکھیں وہ کوک پکڑ کے تو اس طرح خوش ہے جیسے کوئی آسکر ایوارڈ اس کو حاصل ہو گیا ہے، اور اس بات پہ مزید تھا کہ یہ والی جتنی کوک رہ گئی ہے یہ اب ہم گاڑی میں رکھ کے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اور کھانا کھانے کے بعد یہ سویٹ ڈش آئی تھی، اچھا لگ رہا تھا، مطلب مجھے بہت مزے کا لگا، کسٹرڈ تھا اور وہ جیلیاں شیلیاں اور مینگو شینگو لگایا ہوا تھا۔ بہرحال اوورآل یہ ایک اچھی دعوت تھی، اور یہ وہ ڈریس تھا جو میں پہن کے گئی تھی، یہ میں نے عید والے دن پہنا تھا، تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر جی ویڈیو جو ہے وہ اینڈ ہوتی ہے، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اگر کبھی کہیں کسی پوائنٹ پر ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا۔
اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، یہ گرمی بہت تھی۔ اللہ حافظ۔